کہ کربلا سے کوفے تک 35 بستیوں سے ہم گزرے. لو سفر شام کا حال سید سجاد کی زبانی سنو. 35 مسلمان بستیوں سے ہم گزرے. ہر بستی میں ہمارا استقبال پتھروں سے کیا گیا. حوصلہ. ہر بستی سے ہمارا قافلہ گزرتا تو ہر مسلمان کی بستی سے ہمارے سروں پر پتھروں کی بارش ہوتی. مولا وہ کیسے؟ کہا مرد ہماری پھوپھیوں کے اونٹوں کے چاروں طرف جمع ہوتے اور ان کی عورتیں بالا خانوں پر چڑھی ہوئی اپنی گودیوں سے پتھر نکال کر کوئی زینب کے سر کا نشانہ لیتا، کوئی ام کلثوم کے سر کا. حوصلہ. یار بڑی معجزے کی مجلس ہے. لو مانگ لو جو مانگنا ہے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اب یہ جملہ اگر برداشت کر گئے، میرے مولا کا جملہ ہے، یہ کسی مقتل میں نہیں ہے، معصوم خود فرماتے ہیں. لیکن ابو منظر 35 مسلمان بستیاں آئیں کربلا سے شام تک. صرف ایک بستی ایسی آئی کہ جس بستی میں ہمارا قافلہ جب داخل ہوا تو نہ کوئی تماشا دیکھنے والا آیا، نہ کسی نے پتھر مارا. جب بہت دیر تک کوئی تماشا ہی نہیں آیا اور جب بہت دیر تک اس بستی کے بازاروں سے کوئی پتھر ہمیں نہیں لگا تو میری پھوپھی زینب تڑپ کے اونٹ سے گری اور گر کے کہتے بیٹا سید سجاد کیا اس بستی کے رہنے والے مر گئے؟ اور ادھر جب بہت دیر تک شہزادی زینب کی سواریوں کا تماشا دیکھنے والا کوئی بازار میں نہ آیا، کوئی پتھر بالا خانوں سے نہیں آیا تو شمر ملون گھوڑے پہ بیٹھا بستی کا چکر لگایا. ایک ایک دروازے پر ایک ایک اشرفی کی تھیلی رکھ کر کہا ارے بادشاہ کے باغی آ رہے ہیں، گھروں سے باہر نکلو تماشا دیکھنے کے لیے. پتھر پھینک کر شہزادیوں کا استقبال کرو، بادشاہ کے باغی آ رہے ہیں. اشرفیاں دیکھ کر ایک مرتبہ بستی کے دروازے کھلے مگر اچانک ایک بوڑھا شخص 80 برس کا بوڑھا اپنا گریبان کھول کر اپنے قوم والوں کو کہتا ہے ٹھہر جاؤ، ابھی باہر نہ آنا، میں پہلے پوچھا ہوں کون ہے یہ قیدی. ابو منظر مدائنی کہتا ہے مولا اس بستی سے کوئی باہر کیوں نہیں آیا؟ کہا اس لیے کہ نصرانی تھے، عیسائی تھے. جیسے ہی ان کا بوڑھا پادری ہمارے قافلے کے نزدیک آیا اس نے سروں کی طرف نظر ڈالی، ایک سر کو دیکھا جو نیزے پر تلاوت کر رہا تھا. وہ عیسائی بوڑھا اس سر کے نیچے آیا، غور سے تلاوت کرتے ہوئے سر کو دیکھا، بہت دیر تک دیکھا. جملہ سن لینا، زیر لب بڑبڑا کر سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے نیزے پر تلاوت کرتے ہوئے سر کو دیکھ کر لگتا تو وہی ہے پر اللہ کرے وہ نہ ہو. اللہ میں نے تو پڑھ لی ہے مجلس. ہاں رونا یہ ہے منزل، لگتا تو وہی ہے پر اللہ کرے وہ نہ ہو. اس کے بعد پہچان گیا، اپنا گریبان پھاڑا، اپنے جوتے اتارے، سر پیٹتا ہوا اپنی بستی میں آیا، اپنی عورتوں سے کہتا خبردار کوئی پتھر نہ مارنا، ارے کوئی تماشا نہ دیکھنا، یہ عام قیدی نہیں ہے. میں ان نیزے پر اس سر کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں جسے میں نے بچپن میں مباہلے میں رسول کے ساتھ
یہ کوئی باغی نہیں ہے، یہ وہی حسین ہے۔ حوصلہ حوصلہ بھائی، یہ کوئی باغی نہیں ہے، یہ وہی حسین ہے جو مباہلے میں صداقت رسول کا گواہ بن کر آیا تھا۔ ہائے قسمت اولاد ابو طالب کی، وہ جڑ گئی نا۔ ایک جملہ عزادارو دو عیسائیوں کے واقعے پڑھوں گا۔ ایک میں نے پڑھ دیا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ عیسائی ہے۔ اور اس کے بعد عزادارو سید سجاد کہتے ہیں جب ہمیں شام کے دربار میں داخل کیا تو یزید نے اعلان کیا، ارے ہمارے قیدی آ گئے ہیں، ابو طالب کی اولاد آ گئی ہے، نبی کی اولاد قیدی ہے۔ دربار میں یزید ملعون نے اعلان کیا، جسے جسے حسین سے کوئی بدلہ لینا ہو، سنیا کرو گے برداشت، کر جاؤ گے برداشت۔ یزید ملعون اعلان کرتا ہے، جسے جسے ابو طالب کے بیٹے سے کوئی بدلہ لینا ہو، آج قیدی بنے کھڑے ہیں، جس طرح چاہے انتقام لے لے۔ یزید کے تخت کے کونے سے ابو الحشیمہ ایک عیسائی اٹھا، سنو، ایک عیسائی اٹھا، اٹھ کر کہتا ہے، امیر مجھے علی سے کوئی بدلہ نہیں لینا، مجھے نبی سے بھی کوئی بدلہ نہیں لینا، مجھے تو حسین سے بدلہ لینا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا جب حسین کربلا میں عصر کے وقت خطبہ احتجاج پڑھ رہے تھے، اس وقت میں نے حسین کو ٹوکا تھا تو حسین نے میرے گھوڑے کو اپنا چابک مارنا چاہا تھا، جو میرے گھوڑے کو نہیں لگا تھا، میری پشت پہ لگا تھا۔ مجھے حسین سے بدلہ لینا ہے۔ سنیا جملہ، یزید ہے، یزید کہتا ہے مگر اب حسین تو زندہ نہیں ہے۔ یہ عیسائی کہتا ہے حسین نہیں ہے تو کیا ہوا، حسین کا سر تو موجود ہے، یہ دست مجھے دے دے، میں اپنے تازیانے کا بدلہ لوں۔ سنو گے جملہ عزادارو، ادھر تازیانے کا نام آیا، ادھر حسین کے سر کا نام آیا، ادھر زینب نے تڑپ کے کہا، بیٹا سید سجاد، کیا میرے بھائی حسین کو مرنے کے بعد بھی تازیانے مارے جائیں گے؟ سن لیا جملہ تم نے؟ کیا میرے بھائی پر شہادت کے بعد بھی ظلم ہوگا؟ سید سجاد کہتے نہیں پھوپھی اماں، یہ کہہ کر میرا بیمار امام یزید کے تخت کے آگے آیا اور کہا، یزید حسین کے خون کا وارث میں ہوں، میں حسین کا بیٹا، انا ابن علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں، حسین سے جتنے بدلے لینے ہیں، عزادارو کیا سن رہے ہو تم؟ حسین سے جتنے بدلے لینے ہیں میرے بابا کے سر سے نہ لے، میری پشت حاضر ہے۔ عزادارو اب جملہ سن لینا، اب آخری، اس کے آگے میں نہیں پڑھ سکتا، نہ آپ سن سکیں گے۔ سید سجاد یہ کہہ کر ابا دور سے اتاری، بھرے دربار میں امام کا کعبہ پشت بھرے نہ ہوا۔ سید سجاد کہتے آئی عیسائی، آ کر میری کمر پہ تازیانے مار، مجھ سے حسین کا بدلہ لے لے۔ عزادارو جملہ میری طرف، ایک جملے پر غور کر لینا۔ عزادارو اس عیسائی نے تازیانہ اٹھایا، سیدانیاں لڑز رہی ہیں، تم رو یا نہ رو، تازیانہ ہوا میں لہرایا، دربار میں سناٹا ہے، سید سجاد پشت کھولے کھڑے ہیں۔ عیسائی سجاد کے کبھی دائیں طرف جاتا ہے، کبھی تازیانہ لہراتا ہوا بائیں طرف جاتا ہے، کبھی دائیں طرف جاتا ہے، کبھی بائیں طرف جاتا ہے۔ آخر یزید گھبرا کے کہتا ہے، اے ابو الحشیم تجھے کیا ہو گیا ہے؟ سجاد کو تازیانہ کیوں نہیں مارتا؟ تازیانہ مار، ادھر ادھر چکر کیوں لگا رہا ہے؟ ایک مرتبہ ابو الحشیم نے تازیانہ زمین پہ پھینکا، سجاد کی پشت کو
بیمار کی ساری کمر تازیانوں سے. حسین